ہر طرف نور ہی نور چھایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاک شاہ نیوز کے پروگرام مہتہ رمضان میں میں ہوں آپ کے ساتھ ربیہ چودھری. پروگرام کا آغاز ہم نے تلاوت قرآن پاک سے کیا اور میں نعت رسول مقبول کے لیے احتشام نیازی کو دعوت دوں گی. نعت رسول مقبول سن کر واپس آئیں گے اور ہم آج کا ٹاپک ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم نعت سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں مانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں. میں مانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں. نبی کے در کا میں نوکر ہوں کوئی عام نہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو بار دیوان. میں سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو بار دیوان.
میں روشن اکھیاں دی روزے تو فدا کر کے، میں روشن اکھیاں دی روزے تو فدا کر کے، گلدستے دروداں دے دربار تو وار دیواں، گلدستے دروداں دے دربار تو وار دیواں، میں سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیواں، جند جان مٹھل مدنی من ٹھار تو وار دیواں، تاثیر تکلم دی تاثیر ترنم دی، تاثیر تکلم دی تاثیر ترنم دی، میں زہرا دے بابا دی غفتار تو وار دیواں، میں زہرا دے بابا دی غفتار تو وار دیواں، سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیواں، جند جان مٹھل مدنی من ٹھار تو وار دیواں، لج پالا دی لج پالی سخیاں دی سخاوت نو، لج پالا دی لج پالی سخیاں دی سخاوت نو، سلطان مدینہ دے سلطان مدینہ دے دربار تو وار دیواں، میں سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیواں، میں سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیواں، جند جان مٹھل مدنی من ٹھار تو وار دیواں۔ ماشاءاللہ احتشام نیازی نے بہت خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول پیش کی۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے غزوہ بدر، جنگ بدر پر۔ 17 رمضان المبارک اسلام کی ہسٹری میں جنگ بدر ہوئی تھی، جو کہ مسلمانوں نے کفار کے ساتھ ایک جنگ لڑی، جس میں وہ پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد سب سے کم تھی۔ 313 صحابہ تھے جنہوں نے 1000 کفار کے ساتھ جنگ لڑی، اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نازل کیے گئے۔ اسی پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت قاری محمد آصف موجود ہیں، جن سے ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے غزوہ بدر کے حوالے سے۔ السلام علیکم قاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ قاری صاحب، آج ہمارا ٹاپک ہے غزوہ بدر پہ، جنگ بدر۔ 17 رمضان المبارک کو اسلام ہسٹری میں یہ جنگ ہوئی ہے جس میں سب سے زیادہ مطلب کہ کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ اسی کی ہسٹری
پہ آج ہم بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ رب العالمین نے اس جنگ کا جو معاملہ تھا وہ قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا کہ یاد کرو جب تم بالکل تھوڑے تھے اور کمزور تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کیوں مدد فرمائی؟ تاکہ تم رب کی بارگاہ میں پرہیزگار بن کے، متقی بن کے اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور اس جنگ کے اندر پوری امت مسلمہ کے لیے ایک سبق ہے کہ جب انسان حق پہ ڈٹ جاتا ہے اور دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور بعض اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اور اس کی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے، پھر رب کائنات اس انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا بلکہ اس کی امداد فرماتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ 313 صحابہ اور ادھر 1000 کی تعداد دیکھنے میں انسان کی عقل ہی دنگ رہ جاتی ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب سے تھوڑی تعداد میں اتنے بڑے لشکر کے ساتھ جنگ کر کے اللہ کریم نے کیسے ان کو فتح عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رات دعا فرمائی تھی تو انہوں نے صبح اٹھ کر صحابہ کرام سے یہ کہا تھا کہ اگر تم میدان جنگ میں صبر کے ساتھ رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیج دیں گے۔ بالکل، اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے مالک و مولا، میں تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ جو میرے تھوڑے سے غلام ہیں کہ اگر آج تو نے ان کی مدد نہ کی اور اگر یہ اس زمین پر شہید ہو گئے تو پھر تیرا دنیا پر نام لینے والا عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا، عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یا اللہ اگر صدیق و فاروق اور عثمان و علی، طلحہ و زبیر یہ سارے اگر شہید ہو گئے تو پھر تیرا نام کون لے گا اور تیری عبادت کون کرے گا؟ تو ان کی امداد فرما۔ بس حضور کی دعا کو سننا ہی تھا کہ اللہ کریم نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ اور 2 روایتیں ہیں اس کے اندر، ایک 5000 کی ہے اور ایک 3000 کی ہے کہ اللہ کریم نے 5000 اور یا 3000 فرشتے بھیج کر مسلمانوں کی مدد فرمائی اور امت مسلمہ کے لیے اسے عبرت بنا دیا اور سبق بنا دیا کہ حق کے راستے پر چلنے کے لیے اللہ کریم کس طرح انسان کی امداد فرماتا ہے۔ غزوہ بدر وہ جنگ جہاں پہ بدر ایک گاؤں کا نام تھا، مکہ اور مدینہ کے درمیان، مدینہ کے راستے کو جاتے ہوئے راستے میں ایک گاؤں آتا تھا جس کا نام تھا بدر۔ اس گاؤں میں ایک کنواں ہوتا تھا جس کے مالک کا نام بھی بدر تھا، اس کے نام اور اس گاؤں کا نام رکھا گیا تھا بدر، جہاں پہ غزوہ بدر ہوئی ہے۔ مکہ کو جانے والے ایک تجارتی قافلے سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھڑپ ہو گئی جس میں انہوں نے ایک رئیس زادے کو قتل کر دیا اور 2 کو گرفتار کر دیا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ لگا تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا اور خون بہا ادا کر کے دونوں قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ کفار تک یہ بات کی خبر پہنچ چکی ہوئی تھی، اس لیے وہ جنگ کی تیاری میں تھے کہ اب مسلمانوں سے جنگ کریں گے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی اس موقع کی تلاش میں تھے۔ لیکن جب انہیں یہ علم ہوا کہ ان کا قافلہ صحیح سلامت پہنچ گیا ہے تو ان کے سرداروں نے کچھ نے یہ کہا کہ اب جنگ لازم نہیں ہے، جب قافلہ صحیح سلامت پہنچ گیا ہے تو اب جنگ ضروری نہیں ہے، اس لیے جنگ نہ کی جائے۔ لیکن ابو جہل اسی انتظار میں تھے کہ انہیں موقع مل جائے اور ابو جہل نے جنگ کے لیے کہہ دیا کہ ہم جنگ کریں گے اور پھر غزوہ بدر میں جنگ ہوئی ہے۔ تو اسی پہ ہم بات کرتے ہیں آج دوبارہ سے جی اس پہ کیا کہیں گے کہ ابو جہل کے کہنے پہ جنگ ہوئی جو کہ اسلام کا بہت بڑا دشمن بھی تھا۔ دیکھیں جی، جہاں بھی آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں کہ جہاں بھی اسلام دشمن عناصر جہاں بھی ہیں، اور یہ ایک قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں بن سکتے۔ وہ تمہارے دوست اس وقت بنیں گے جب آپ ان کے اسلام کو، ان کے دین کو قبول کرنے کی مذمت کریں گے۔ اب کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کے اسلام کو، آپ کے دین کو، مذہب کو قبول کرتے ہیں، تو پھر وہ آپ کے ساتھ جو ہے دوستی کو، وگرنہ اس کے علاوہ آپ جتنا بھی ان کے ساتھ اچھا کر لیں وہ آپ کی کبھی دوست نہیں بن سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابو جہل جو تھا وہ سردار تھا، مکے کا، قریش کا سردار تھا۔ ظاہر ہے جب ایک سردار ہو اور اس کی ایک دیکھنے میں، وگرنہ اللہ رب العالمین نے تو اپنے محبوب کو بڑی شان عطا فرمائی، لیکن بقول ان کافروں کے کہ یہ تو ہمارے سامنے تو یہ بچہ ہے، اس کی کیا اوقات ہے۔ حالانکہ اللہ کریم کی بارگاہ سے حضور کو مقام ملتا گیا، حضور بڑھتے گئے، آپ کے غلاموں کی تعداد بھی بڑھتی گئی، کیونکہ وہ اسلام کا ایک ازلی دشمن تھا۔ اور جس طرح کہ حضور نے فرمایا نا کہ میری امت کا یہ فرعون ہے، تو اسے رشتہ داری کے ساتھ نہیں بلکہ اس اسلام کے ساتھ عداوت تھی کہ ان کے پاس ہے بھی کچھ نہیں لیکن پھر بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو ان کی دراصل جو حقیقت میں دشمنی تھی وہ صرف اسلام کے ساتھ تھی،
کہ یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم جہاں پہ عبادت کرتے ہیں وہ اس جگہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور ہم اس وحدہ اللہ شریک کو نہیں مانتے، تو یہ ہر کسی کو کہتے ہیں کہ جی آپ وحدہ اللہ شریک اللہ کو مانیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے وحدہ اللہ شریک، اس کے علاوہ کسی کی بارے نہیں کی جا سکتی۔ تو اس وجہ سے اسلام دشمنی کی وجہ سے اس نے کہا کہ اس بات میں ہمارا انتقام بھی ہمیں مل جائے گا، اور جو اسلام ہوگا وہ نیچے گر جائے گا۔ لیکن اس اسلام کی ذمہ داری تو خود رب کائنات نے لی ہے، فرمایا کہ میں اپنے اس محبوب کی بھی عزت کا محافظ ہوں، اور اس پر نازل کرنے والی کتاب کا اور اسلام کا بھی محافظ ہوں، چونکہ اس کا جو ارادہ تھا وہ پورا نہ ہو سکا۔ اس نے صرف یہ جنگ جو کروائی گئی تھی وہ صرف اسلام کی دشمنی کی وجہ سے کروائی گئی۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت اللہ تعالیٰ نے خود بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت دنیا والوں کو دکھانے کے لیے پوری دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا دی۔ تو وہ سب سے چھوٹے جو صحابی تھے جو کہ اس جنگ میں شہید ہوئے، ان کے بارے میں بھی ذکر کرتے ہیں۔ جی بالکل، وہ چھوٹے بچے تھے حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماں نے جب پتہ ان کی ماں کو پتہ چلا کہ حضور 313 صحابہ یعنی تھوڑے سے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں اور لشکر تیار ہو رہا تھا، تو ماں نے بھیجا کہ بیٹا اگر میرا کوئی بڑا بیٹا ہوتا یا آپ کا والد ہوتا تو میں اسے جنگ کے لیے بھیج دیا، میرے پاس کوئی اور چیز موجود میں اسے اسلام کے لیے پیش کر دیتی، تو آپ جائیں اور حضور کی بارگاہ میں جا کر اجازت لیں، اجازت مل جائے تو پھر جنگ میں چلے جانا، اور واپس میرے پاس خالی نہیں لوٹ کے آنا۔ اور ماں کا یہ مقصد تھا کہ میرے بیٹے بھی جا کے اسلام کے لیے جام شہادت نوش کر لیں۔ وہ ماں تھی کہ ان کی مقدس دودھ کا یہ ایک کمال تھا، اور اسلام کے ساتھ ان کی ایک محبت تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے جو تھے وہ صرف زمانے کے لیے نہیں پالے تھے بلکہ حسین کے نانے کے لیے پالے تھے، اور اسلام کے لیے انہوں نے اپنے بیٹوں کو پالا۔ تو جب پہنچے حضور کی بارگاہ میں حضرت معاذ اور معوذ تو جا کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ بیٹا آپ تو چھوٹے ہیں، آپ کیسے جنگ کریں گے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جو بھی ہو سکا ہم جنگ میں جا کر اپنے جس طرح کی بھی ہماری طاقت ہوگی ہم استعمال کریں گے، اور ہم اسلام دشمن ناصر کو شکست دیں گے۔ اتنا بڑا جذبہ تھا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ چلو آپ کے بڑے بھائی کو اجازت ہے، تو معاذ کو اجازت ہے، معوذ کو نہیں ہے۔ تو اتنی بات ہی کرنی تھی، جو حضرت معوذ سے چھوٹے تھے نا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بے شک چھوٹا ہوں، آپ ایسا کریں کہ ہمارے دونوں بھائیوں کے درمیان کشتی کروا لیں، کشتی کروا لیں۔ اب اگر میں اس کے اوپر آ گیا اور میرا بھائی مجھ سے ہار گیا تو پھر مجھے جنگ کی اجازت دے دینا، مگر نہ میں واپس گھر چلا جاؤں گا۔ بس دیکھیں نا کہ اتنا شہادت کا جذبہ اور اسلام سے اتنی محبت اور ماں کی تربیت اتنا اثر رکھتی ہے کہ وہ چھوٹے بچے ہیں، کم سن کی عمر ہے، ابھی شعور کی منزلوں میں ہیں۔ تو پھر حضرت معوذ نے جب کشتی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ کی نا، تو دوران کشتی اپنے بڑے بھائی کے کان میں کہتا ہے کہ بھائی جان تمہیں تو اجازت مل گئی ہے، شہادت کا مرتبہ آپ نے تو پا لیا ہے اور آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ ایسا کریں، مجھے پتا ہے آپ نے مجھے گرا دینا ہے، لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ کو گراؤں گا تو آپ نے گر جانا ہے، جب آپ گر جائیں گے تو مجھے بھی اجازت مل جائے گی۔ بس یہی تھی کہ وہ کشتی امام الانبیاء دیکھ رہے تھے۔ ادھر یہ جو کشتی تھی نا یہ اقتدار کے لیے لڑی جا رہی تھی، یہ اپنے ذاتی منصب اور اپنے فائدے کے لیے نہیں لڑی جا رہی تھی، بلکہ بعض اسلام کی حقانیت اور اسلام کو بلند و بالا کرنے کے لیے کہ اللہ کریم نے ایک ذریعہ بنا دیا۔ تو پھر وہ دونوں شہزادے تیار ہوئے، حضور نے اجازت فرمائی اور میدان بدر میں پہنچے۔ اللہ کریم نے پھر فرشتوں کے ذریعے بھی امداد فرمائی، حضور ایک اونچے ٹیلے میں اپنے خیمے میں بیٹھے، حضرت بکر صدیق بھی آپ کے ساتھ گئے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا کہ دو چھوٹے بچے آئے گئے اور کہتے ہیں کہ ابو جہل کہاں ہے چاچو جان؟ تو حضرت عبدالرحمن بن عوف حضرت عبدالرحمن بن عوف کھڑے تھے، تو کہتے ہیں کہ چاچو جان ابو جہل ہمیں کہاں ملے گا؟ تو حضرت عبدالرحمن بن فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ بیٹا وہ تو قریش کا سردار ہے، اس لشکر کا سردار ہے، تو آپ نے انہیں کیا کہنا ہے اور اس سے تمہارا کیا لینا دینا ہے؟ تو وہ چھوٹے بچے کہنے لگے کہ چاچو جان وہ ہمارے نبی کا بھی دشمن ہے، ہمارے اسلام کا دشمن ہے، آج ہم عہد کر کے آئے ہیں اور ماں سے بھی وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم جام شہادت نوش کر لیں گے، لیکن کیا ہے لشکر اسلام کو فتح عطا ہوگی اور جو دشمن ہے اسلام کے انہیں ہم شکست دے کر آئیں گے۔ تو حضرت عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں بس یہی بات کہتے ہیں، میں نے کہا کہ وہ سامنے ابو جہل کھڑا ہے، تو بس اتنی بات ہی تھی کہ میں اندازہ نہیں کر سکا
کہ ہوا کا جھونکا پہلے آیا یا وہ چھوٹے بچے پلٹ جھپکتے ہوئے وہ ابو جہل کے حملہ آور ہو گئے اور اسے واصل جہنم کیا. اور جب ابو جہل گر گیا تو پھر ایک حضور کے صحابی آئے اور اس کا سر قلم کرنے کے لیے جب اس کے سینے پہ چڑھے. دیکھے نا تکبر ایک انسان کو اتنی نیچے گرا دیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اسے بظاہر وہ اگر شیشے میں بھی اپنا انسان منہ دیکھتا ہے نا تو اسے بڑا نظر آتا ہے, لیکن لوگوں کی نظر میں وہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے. تکبر انسان کو کس طرح دبا برباد کر دیتا ہے کہ مرتے وقت بھی اسے یہ توفیق نہیں ملی کہ وہ کلمہ پڑھ لے یا اپنے کیے کی جو ہے وہ سزا کو تسلیم کر لے یا معافی مانگ لے. نہیں, بلکہ اس نے کہا کہ میرا جو سر ہے نا وہ کانوں سے کاٹنا, تاکہ جب ان لاشوں کے اندر میرا سر پڑا ہو تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جی سردار کا سر پڑا ہے. تو ان چھوٹو بچوں نے بھی اس جنگ کے اندر لڑتے لڑتے شہادت نوش کیا اور ہماری آنے والی نسل کے لیے یہ ایک سبق مل گیا اور والدین کو بھی ایک سبق ملا کہ اگر اپنے بیٹوں کو تیار کرنا ہے, ان کی تربیت کرنی ہے تو اسلام کے لیے تیار کریں. بالکل ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جو تھے حضرت امام حسن اور حسین کے تو اپنے بیٹے بہت کم عمر میں شہید ہوئے تھے. تو جب مشرکین کا قافلہ غزوہ بدر پہلے پہنچ چکا ہوا تھا, وہ بدر کے مقام پر پہلے پہنچ چکے تھے کیونکہ وہ تو جنگ کی پراپر تیاری میں تھے. انہوں نے پہلے پہنچ کے وہاں پہ جو بھی اچھے مقام تھے جہاں سے جنگ اچھی طرح لڑی جا سکتی تھی ان تمام مقام پر قبضہ کر لیا تھا. اور مسلمانوں کے لیے جو جگہ چھوڑی تھی وہاں پہ ریت ایسی تھی کہ ان کے گھوڑوں کے اور اونٹوں کے پاؤں زمین میں دس رہے تھے. اس پہ بھی بتائیں آپ. جی بالکل, وہ جو کفار تھے وہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے خیمے لگا دیے. جو اچھی جگہ تھی, جو مطلب پکی زمین تھی, اس کے اوپر اپنے خیمے لگا لیے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اب جہاں پہ آ گئے ہیں تو ہمارے لیے اچھی جگہ ہے اور ہم جنگ جیت جائیں گے. لیکن اللہ کریم نے جو کہ مدد کرنی تھی اپنے محبوب کی اور اس کے غلاموں کی, تو جب پہنچے اب دیکھیں نا کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, ایک ایک کھجور دو صحابہ میں تقسیم ہو رہی ہے اور بظاہر کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے, 10 یا 8 تقریباً جو تلواریں تھیں وہ بھی جنگ آلود ہے. لیکن ان کا جذبہ ایک ایسا تھا اور محبت ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی امداد کے بھی, ان کے پاس جو مال و دولت اچھا خاصا نہیں تھا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے امداد فرما کر انہیں فتح عطا کی. جب میدان بدر میں پہنچے تو وہاں پہ اللہ کریم نے بارش نازل فرما دی. وہ جو ریت کی جگہ تھی اور پہاڑی علاقہ تھا نا, تو وہاں پہ جو ریت تھی وہ جم گئی اور جہاں پہ پہلے گھوڑوں کے پیر دھنس رہے تھے اور صحابہ کو چلنے پھرنے بھی مشکل ہو رہی تھی, اب وہاں پہ جب بارش ہوئی تو وہ زمین پک گئی اور ان کے جو پیر تھے وہ مضبوط ہو گئے. اور ادھر جنہوں نے ان کفار نے اپنی جو جگہ لے لی تھی کہ ہم یہاں پہ جنگ آسانی سے کر سکیں, وہاں پہ کیچڑ ہی کیچڑ ہو گیا اور ان کے لیے مشکل ہو گئی. تو اسی دوران پھر حضور نے ایک مرتبہ دعا فرمائی کہ باری تعالیٰ اب میرے غلاموں کی امداد فرما, اگر یہ نہ رہے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو پھر اللہ کریم نے فرشتے بھیج کر مدد فرمائی. اور اسی طرح حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پلٹے دوران جنگ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس جو تلوار تھی وہ ٹوٹ گئی, اب نہیں ہے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ چھڑی لے کر آؤ. کھجور کی ایک چھڑی تھی, جو ہی حضور نے وہ کھجور کی چھڑی پکڑی حضرت عکاشہ کو دی, فرمایا جاؤ اب یہ چھڑی تو ہمارا کیا ہے تلوار کا کام دے گی, تلوار کے ذریعے استعمال ہوگی. عکاشہ کہتے ہیں کہ میں جو ہی جنگ کے اندر گیا اور کفار کے ساتھ لڑتا رہا اور واصل جہنم کرتا رہا, تو میں واپس پلٹا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہے یہ چھڑی یہ کھجور کی ہے لیکن اس کے اندر طاقت کتنی ہے, اور میں جب جو ہی استعمال کرتا ہوں کہ شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی ہوا کے ساتھ ہی کفار واصل جہنم ہو رہے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا میرا غلام چھڑی تو صرف استعمال کر رہا تھا لیکن جو اس کے ساتھ سر کاٹ رہے تھے وہ جبریل امین کاٹ رہے تھے. تو گویا اللہ کریم نے فرشتے بھیج کر مسلمانوں کی مدد فرمائی اور اس طریقے سے مسلمانوں کو اس چھوٹے سے قافلے کے ساتھ ہی فتح عطا ہوئی. بہت شکریہ قاری صاحب آپ کا. یہ وہ جنگ تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے فرشتے نازل فرمایا, اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ صحابہ کرام تعداد میں بہت کم ہے, تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ نبی پاک آپ کی تو دعا ہی ہمارے لیے کافی ہے, آپ اللہ پاک سے ہمارے لیے دعا کریں. تو نبی پاک کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور فرشتے نازل کر دیے. یہ وہ جنگ تھی جس میں صحابہ کرام تعداد میں کم تھے اور مشرکین تعداد میں بہت زیادہ تھے. 1000 مشرکین کے سامنے 313 صحابہ کرام تھے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پر جہاں جہاں نشان لگائے اور بتایا کہ مشرکین مرنے کے بعد یہاں آ کر گریں گے, اسی جگہ پر آ کر گریں گے جہاں جہاں میں نشان لگا رہا ہوں.
تو واقعی ہی ایسا ہوا، جب جنگ ختم ہوئی تو مسلمانوں کی 4 صحابہ شہید ہوئے، جبکہ مشرکین کے 70 بندے قتل کیے گئے، ان کے 70 بندوں کو قیدی کر لیا گیا، اور باقی جو لوگ بچ گئے ان کے وہ اپنا سامان اپنے ہتھیار لے کر میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ ختم ہونے کے بعد وہ نشان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے تھے ان نشانوں کو آ کر دیکھا تو سچ میں کفار مرنے کے بعد ان نشانات پر پڑے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتے تھے، اور بہت سی باتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانا کرتے تھے جو کہ ہم لوگ نہیں جانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا تھا۔ تو ہمیں غزوہ بدر سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم نے ثابت قدم رہنا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ بے شک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعداد میں کم تھے، لیکن ان کا یقین اس قدر پختہ تھا، اپنے اسلام سے محبت اس قدر زیادہ تھی کہ وہ جنگ جیت گئے۔ تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے جنگ جیت لی اور فتح اپنے مقدر میں کر لی۔ ہمیں بھی ثابت قدم رہنا چاہیے، اللہ پاک پر بھروسہ رکھنا چاہیے، بے شک آسان وقت ہو یا مشکل وقت ہو، اللہ پاک پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ ہم جیت جائیں گے، ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں آج کے پروگرام کا اختتام کرتی ہوں، اور اختتام پر ہم دعا کروائیں گے قاری صاحب سے، تو ربیہ چودھری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ الہ العالمین ہمارا یہاں مل کر بیٹھنا پڑھنا بنانا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی کوتاہیاں معاف فرما، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وسیلہ سے ہمیں بھی غزوہ فضائے بدر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان 313 صحابہ کرام جیسا جذبہ ایمان عطا فرما، حق کے ساتھ مولا کریم ڈٹ کر رہنے کی اور اس پر استقامت عطا فرما۔ میرے مالک و مولا اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ مولا کریم اسلام دشمن عناصر کو مولا کریم خیر و خاصر فرما۔ مولا کریم جتنے بھی مسلمان ہیں جو اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے آج بکھر چکے ہیں، مولا کریم انہیں ہدایت عطا فرما، ہمارے حال پہ رحم و کرم فرما، اس ماہ صیام کا کوئی احترام عطا فرما، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآلہ مصطفیٰ جانے رحمت دینا کو سلام، شمع بز میں ہدایت بلا کھو سلام، شمع بز میں ہدایت بلا کھو سلام۔ آسیوں سلام مصطفیٰ جان
حاضر و غلام